اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ انسان کمزور ہے، بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے فوراً انسان اللہ کے دربار میں آئے اور توبہ طائب ہو، فوراً توبہ طائب ہو، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ ان چار صفات کو اپنا لے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات اتم درجے میں موجود تھیں، اسی لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ چار صفات کو عربی ہو تو وہ اپنائے، یا کوئی اعلیٰ خاندان کا ہو تو وہ اپنائے، یا اعلیٰ عہدے والا اپنائے، یا گورے رنگ والا اپنائے اور کالے رنگ والا نہ اپنائے۔ جو آدمی یہ صفات اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، نام بلال ہے، رہنے والا حبشہ کا ہے، رنگ سیاہ ہے، بال گھنگریالے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، لیکن دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے۔ اس محبت کو لے کر زمین پر چلتے ہیں اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں کے اندر سمائی ہوئی تھی، چلتے زمین پر تھے، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، انسان کے اندر تخلیقی اعتبار سے کچھ کمیاں ہیں، کچھ نقص ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے۔ وہ جذبہ جب اجاگر ہو جاتا ہے تو انسان کی کمی خوبی کے اندر بدل جاتی ہے، اس کی جہالت علم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کی کمزوری قوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ جذبہ ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، اور وہ جذبہ محبت الہی کا جذبہ ہے۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے لیے ایسے ہے جیسے پودے کے لیے پانی۔ پودے کو پانی نہ ملے تو پودا مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پھل پھول پتیاں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دوبارہ اس کو پانی ملے تو اس کے پھل پھول اور پتیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جس انسان کے دل کے اندر محبت الہی کا جذبہ اجاگر ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں سے نیکیوں کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس محبت کو لے کر جس ماحول میں جاتا ہے اس کی اس خوشبو سے پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا محبت تھی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے، ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، اتنے میں مسجد سے آذان کی آواز آ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے، میں سامنے آتی تو پوچھتے کون؟ میں کہتی عائشہ۔ فرماتے عائشہ کون؟ میں کہتی ابو بکر کی بیٹی۔ فرماتے میں ابو بکر کون؟ میں کہتی ابو قحافہ کے بیٹے۔ فرماتے ابو قحافہ کون؟ تو میں پھر سمجھ جاتی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق جڑ چکا ہے، اب کسی اور کو پہچانیں گے نہیں۔ اذان کی آواز آنے سے آپ کے دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی محبت میں قیام فرماتے، حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی تھی، سوزش ہو جاتی تھی، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ ساری ساری رات عبادت کرنا، اور عبادت میں پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف امیر المومنین ہیں اور دوسری طرف اللہ کی محبت کا ایسا جذبہ دل کے اندر ہے، ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، دن کو حکومت کے امور سر انجام دینے۔ ایک مرتبہ ہمسائی کی ایک عورت آپ کے گھر میں تشریف لائی، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کی اہلیہ موجود تھیں۔ اہلیہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے چٹائی آگے کر دی، چٹائی گیلی تھی۔ جب وہ عورت بیٹھنے لگی تو ہچکچائی، اس نے سمجھا کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، تو امیر المومنین کی اہلیہ نے کہا بہن ہچکچاؤ نہیں، ڈرو نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہ امیر المومنین کے رات کے آنسو ہیں، امیر المومنین کے رات کے آنسو ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنے آنسو بہاتے ہوں گے، کیا ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہوگی، بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق تھا۔ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے، کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک رات کے اندر پورا قرآن کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیسے قرآن کا ختم ایک رات میں فرما دیتے ہیں؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، 2-4 صفحے پڑھتے ہیں، دل اکتا جاتا ہے۔ فرمانے لگے ان طاہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے تو کبھی تمہارے رب کے کلام سے سیر نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک دفعہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ فرمانے لگے اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا ہوں۔ ان کے دلوں کے اندر کیسی اللہ کی محبت ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، بڑا طویل سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرماتے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اپنے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اب اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی نماز کے اندر سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ جب اس احساس، اس کیفیت کے ساتھ سجدہ بندہ کرے کہ اپنے محبوب کے قدموں میں کر رہا ہوں تو بندے کا سر اٹھانے کو جی نہیں کرے گا۔ ایسی محبت، ایسا تعلق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے زندگی کے 40 سال اس حال میں گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمسائے کا بچہ اپنے والد کے ساتھ صحن میں لیٹا ہوا تھا، اور اس نے اپنے والد سے کہا ابو جان آج ساتھ والے ہمسائے کے گھر کے چھت سے وہ ستون نظر نہیں آ رہا جو پہلے ہم نظر آیا کرتا تھا۔ تو والد صاحب نے کہا بیٹا وہ ستون اب آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ساری ساری رات اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اب وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت مصر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجل یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قرأتہ فاستمعت لقراءتہ، مجھے اس کی قرأت بہت اچھی لگی، میں اس کا قرآن سننے لگا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتی قرأ نصف ثلث القرآن، یہاں تک کہ انہوں نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا اب رکوع کریں گے،
انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا، وہ آگے پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، حتیٰ قارا نصف القرآن، یہاں تک کہ انہوں نے آدھا قرآن پڑھ لیا۔ میں نے کہا اب تو رکوع کر ہی دیں گے، انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، حتیٰ قارا القرآن کلہ فی رکعت واحدہ، حتیٰ کہ انہوں نے پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ